ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سیاسی حویلی قسط نمبر 6۔ عنصر کے پپوٹوں کو جنبش ہوئی اور اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دی۔ بستر کے ارد گرد اماں اور ابا کھڑے تھے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اسے تیز بخار چڑھا تھا، اگرچہ اس کی شدت کم ہو چکی تھی مگر جسم سے جان ندارت تھی۔ ماسٹر حمید نے اسے لیٹے رہنے کا اشارہ کیا۔ اماں اس کی حالت دیکھ کر مسلسل روئے جا رہی تھی۔ سر میں درد کا احساس ہونے پر اس نے اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی پہ لا کر اپنی پیشانی کے دونوں سروں پر رکھ کی اور انہیں قدر مضبوطی سے پھیرتا ہوا ملا دیا۔ اس نے اپنے آنکھیں بینچ رکھی تھی۔ چند بار یہ عمل دہرانے سے اسے کچھ سکون محسوس ہوا۔ اب کیسے ہو بیٹے؟ ماسٹر حمید نے شفقت سے پوچھا۔ عنصر کو اپنے دماغ پر بہت بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی بند آنکھوں کے سامنے ابھی تک وہی ڈراؤنا واقعہ گھوم رہا تھا۔ ماسٹر حمید کی آواز سن کر وہ خیالات کی دنیا سے باہر نکل آیا۔ میں ٹھیک ہوں ابا جان، اس نے آہستگی سے کہا۔ اسے بے حد شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ اماں کے منع کرنے کے باوجود نیلی حویلی کی طرف کیوں گیا، اس لیے اب وہ ان سے مسلسل نظریں چرا رہا تھا۔ اچانک عنصر کو ریاست کا خیال آیا تو ابا سے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بھی ٹھیک ہے، اسے بھی آج ہی ہوش آیا ہے۔ تم دونوں پورے 2 دن بے ہوش رہے۔ ماسٹر حمید نے عنصر کو بتایا کہ جب وہ کھیتوں میں بے ہوش ہوئے تو خوش قسمتی سے ادھر سے کچھ کسان گزر رہے تھے۔ نیلی حویلی کی خوف کی وجہ سے اگر کسی کو نکلنا بھی پڑتا ہے تو وہ گروہ بنا کر نکلتے ہیں۔ اس رات بھی کچھ کسانوں کو کھیتوں سے لوٹنے میں دیر ہوئی تو سب ایک ساتھ نکلے۔ وہاں سے گزرتے ہوئے انہوں نے تم دونوں کی چیخوں کی آواز سنی تو دوڑے چلے آئے اور تمہیں پہچان کر گھر منتقل کیا۔ ویسے تمہارے ساتھ وہاں کیا واقعہ پیش آیا؟ ماسٹر حمید نے اس کا ہاتھ تامتے ہوئے پوچھا۔ عنصر نے انہیں حرف بحرف تمام آپ بیتی سنا ڈالی۔ ماسٹر حمید حیرانی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے اس کی باتیں سنتے رہے۔ ریاست اور عنصر کے بے ہوش ہونے کی خبر گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تھی، اس لیے عنصر کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے سارا دن لوگوں کا تانتا بندہ رہا۔ شاید اس کی وجہ حال ہی میں وارث اور اکرم کی موت کا واقعہ تھا۔ لوگ عنصر کو دیکھتے چمگویاں کرتے اور واپس چلے جاتے۔ شام تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ رات تک عنصر کو بخار میں افاقہ ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے اماں کو بتایا کہ وہ چہل قدمی کرنا چاہتا ہے تاکہ طبیعت بیٹھ جائے۔ انہوں نے کچھ پس و پیش کیا لیکن پھر اس شرط پر اجازت دے دی کہ وہ گھر سے آس پاس ہی رہے گا۔ اماں سے اجازت لے کر عنصر باہر نکلا اور ریاست کی طرف چل پڑا۔ اسے اس کی بے حد فکر ہو رہی تھی۔ وہ گاؤں میں اس کا اکلوتا بے لوث جگری یار تھا۔ عنصر کو اب افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے ساتھ ریاست کی زندگی خواہ مخواہ خطرے میں ڈالی۔ وہ جانتا تھا کہ ریاست کچھ ڈرپوک ہے مگر پھر بھی وہ اسے ضد کر کے ساتھ لے گیا تھا، اس لیے اب اس کو اپنے اس طرز عمل پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں عنصر ریاست کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بابی نے دروازہ کھولا۔ سلام دعا کے بعد وہ اسے ریاست کے کمرے میں لے گئی۔ عنصر بھائی، آپ ناراض تو نہیں ہیں نا؟ ناراض؟ کس بات پر بابی؟ عنصر نے حیرت سے پوچھا۔ یہ آپ کو ضد کر کے نیلی حویلی کی طرف لے گئے تھے، انہوں نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ بابی کے لہجے میں شرمندگی نمایاں تھی۔ عنصر نے بابی کی بات سن کر چونک کر ریاست کی طرف دیکھا تو اس نے آنکھ مار دی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ چپ رہے۔ ریاست نے عنصر کو شرمندگی سے بچانے کے لیے ساری بات اپنے سر لے لی تھی مگر عنصر نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ریاست نے مداخلت کر دی۔ کیا ہی اچھا ہو اس موقع پر اگر تم ہم دونوں کو چائے پلا دو۔ اس کی بات سن کر بابی نے اسبات میں سر ہلایا اور چائے بنانے چلی گئی۔ بابی کے جانے کے بعد عنصر نے ریاست کا بازو پکڑا تو وہ تیز بخار میں بن رہا تھا۔ ٹھیک ہوں یار، طبیعت اب بہتر ہے، شکر ہے جان بچ گئی۔ ریاست نے ہی فواز میں بولا۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، اس نے ہمیں دوبارہ زندگی بخشی۔ عنصر نے گہرا سانس لیا۔ مگر ایک بات میرے دماغ میں اٹکی ہوئی ہے۔ کون سی بات؟ ریاست ہکلایا۔ تم نے کہا تھا اس طرف جو بھی جاتا ہے زندہ واپس نہیں آتا، تو پھر ہم؟ عنصر نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اچھا، اب تمہیں اس بات پر بھی اعتراض ہے کہ اتنے خطرناک ایڈونچر کے بعد ہم دوبارہ سانس کیوں لے رہے ہیں؟ شکر کرو ادھر سے کچھ کسان گزر رہے تھے ورنہ۔ ریاست نے بات کرتے ہلکی سی جرجری لی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وارث اور اکرم کی سرکٹی لاشیں آ گئی۔ نہیں،
میری بات کا یہ مطلب نہیں۔ انصر کو اس موقع پر اپنی بات غیر مناسب معلوم ہوئی۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دونوں سوچ رہے تھے کہ جس طرح کے حالات کا انہوں نے سامنا کیا ہے، ایسے میں ان کا زندہ بچ جانا واقعی کسی معجزے سے کم نہیں۔ ریاست نے ہاتھ بڑھا کر سیٹ ٹیبل پر پڑی دوا منہ میں رکھی اور نیم گرم دودھ کے ساتھ بوند بھر کر نگل لیا۔ انصر چائے پیتا رہا۔ اس دوران ہلکی پھلکی باتیں بھی ہوتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں ریاست پر دوا کے اثرات ظاہر ہونے لگے اور اس پر آمودگی طاری ہو گئی۔ انصر کے چائے بھی ختم ہونے کو تھی۔ اس نے آخری گھونٹ گلے میں انڈیلا اور اسے الوداعی سلام کر کے گھر کی راہ لی۔ اس نے سوچا ریاست جتنا آرام کر لے اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ گھر واپس جاتے ہوئے اس کے دماغ میں پھر وہی منظر آ گیا جو اس نے اور ریاست نے کھیتوں میں دیکھا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ گاؤں میں مشہور پراسرار کہانیاں واقعی سچ ہیں، لیکن اس کی جھلک وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ انصر گھر لوٹا تو اماں اور ابا خلاف معمول جاگ رہے تھے۔ وہ اس کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ انصر ان کے پاس بیٹھا تو اماں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ میرا لال فطر، تجھے کچھ ہو جاتا تو پھر ہمارا کیا ہوتا؟ ہم تو جیتے جی مر جاتے۔ اماں نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے کچھ نہیں ہوا اماں، میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ انصر نے اماں کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ اس نے اماں کو دبانا شروع کر دیا تاکہ وہ سو جائیں، لیکن آج نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پتہ ہے فطر، میں تمہیں کیوں نیلی حویلی کی طرف جانے سے منع کر رہی تھی؟ اماں کے سوال پر انصر چھونک اٹھا اور نپی میں سر ہلا دیا۔ جس بت کو تو نے وہاں دیکھا تھا پتر، تجھے پتہ ہے وہ کس کا تھا؟ اماں کے دوسرے سوال پر بھی انصر نے نپی میں سر ہلا دیا۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔